السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، عزیزان ملت، آج ہم جس ترقی کے زمانے سے گزر رہے ہیں یہ ایسی ترقی کا زمانہ ہے جو آج سے تقریباً 1 صدی پہلے یا نصف صدی پہلے جو سہولیات، جو ترقیات آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسی ترقی اس زمانے میں نہیں تھی۔ افسوس اس بات کی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے ویسے ہی انسانوں کے اخلاق گرتے جا رہے ہیں۔ انسانیت جو انسان میں ہونی چاہیے وہ انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ زمانے کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاق بھی بلند ہونی چاہیے، انسان کا معیار بھی بلند ہونا چاہیے۔ افسوس ہے زمانہ تو ترقی ہو رہا ہے، انسان گرتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری نوجوان نسل ہے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ایک زمانے میں ہماری یہ نسل انسانیت کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ رکھنے والی، ایک قوم کی مدد کرنے والی، ایک بلند معیار کردار ادا کرنے والی ایسی نسل ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نوجوان نسل کا کوئی فیوچر نہیں ہے، مستقبل کا ان کا کوئی کارگر کارنامہ ان کے پاس لائے عمل ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے ہماری نوجوان نسل خالی نظر آ رہی ہے۔ لیکن ایک چیز میں بہت آگے، وہ کیا ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسل کے اخلاق دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں؟ ان کے پاس نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ والدین کی اطاعت و فرما برداری ہے، نہ کسی چیز کا احترام ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجوہات
ایک ایسا ہمارے ہاتھ میں ہتھیار ہے، ایک ایسا ہمارے ہاتھ میں دشمن نے ایک ایسا آلہ دے دیا جس آلے کی بنیاد پر نوجوان نسل بگڑتی جا رہی ہے۔ شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خاموش ایک جگہ بیٹھا ہوا اعتکاف میں ساری حرکتیں، ساری شیطانیت، ساری حدیں، شیطان بھی شرما رہا ہے آج ہماری نسل کی اخلاق، بد اخلاقی پر۔ ایسے اخلاق، ایسی بے حیائی جو تصور میں بھی نہیں تھی، جس کے سوچ میں بھی نہیں آتی، ایسی بے حیائی آج ہماری نوجوان نسل میں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر آج سب سے بڑا فتنہ ہمارے نوجوانوں کو اخلاق کو بگاڑنے کا، وہ ویڈیوز جو شارٹ ویڈیوز رہتے ہیں، جس کو ریلز کہتے ہیں، ایسے شارٹ ویڈیوز بناتے ہوئے، جس کو بنا کر انسٹاگرام میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں اور نہ جانے کتنے ہیں چیز، ان تمام میں ڈال کر اپنے اخلاق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، صرف چند لائکس کی بنیاد پر، چند ویوز کی بنیاد پر، اتنے گرے ہوئے اور اتنے گھناؤنے عمل کہ اللہ کی پناہ میرے دوستو۔ اب ایسے شارٹ کہ جن میں گناہ ہی گناہ ہے، جس گناہ کو رب العزت جو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والی ذات اللہ کی، ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کیا عیب ہے، کیا خرابی ہے، کیا خامی ہے، ہم جانتے ہیں۔ اگر ہمارے آگے کا جاننے والا اگر ہم میں سے ہر ایک میرے عیب کو جاننے لگے، میری خرابی کو جاننے لگے، تو مجھے سلام بھی نہیں کریں، میرے پاس آ کر بیٹھنے بھی نہیں پائیں، اس لیے کہ میرے عیب میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن ان چھوٹے چھوٹے شارٹس کی بنیاد پر، ریلز کی بنیاد پر، جن عیبوں کو اللہ نے چھپا کر رکھا تھا، باتھ روم سے لے کر لیٹرین، لیٹرین سے لے کر ہمارا جو کمرہ، کمرے سے لے کر باہر تک، یہاں تک کہ آدمی منہ دھوتا ہے، آدمی کپڑے پہنتا ہے، آدمی باتھ روم جاتا ہے، یہ سارے کے سارے چیزیں میرے دوستو آج کل نوجوان نسل ویڈیوز بنا کر سارے عالم میں پھیلا رہی ہے، اور سمجھ رہی ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ اس سے ہمیں لائک ملیں گے، سبسکرائب ملیں گے، ہمیں ویوز ملیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، میں لوگوں میں ایک نمایاں کردار نبھانے والا ہوگا۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ پڑھی جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان، آنکھ، یہ دل، یہ تین ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ میں نے تمہیں آنکھ دی تھی، اس کا استعمال کیسے کیا؟ میں نے تمہیں کان دیے تھے، اس کا استعمال کیسے کیا؟ میں نے تمہیں دل عطا کیا تھا، اس دل میں کس کو بسایا؟ یہ ساری چیزوں کے بارے میں کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم تم سے ہر ایک کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں انسان کے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک، بلکہ جنت میں داخلے تک ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور اس کو لکھنے کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لکھاوٹ ہی، وہ تحریر ہی خود بولنے لگے گی، زبان کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس لکھاوٹ کو ہی زبان دیں گے،
وہ خود ہی حق بولنے لگے گی کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، سارا کھول کر رکھ دے گی۔ آج ہم دیکھتے نہیں کہ چھوٹے چھوٹے کارٹون بناتے ہیں۔ آلو کا کارٹون بنایا، آلو بولتا ہے تمہیں معلوم ہے میں ایسی سبزی ہوں، میرے کھانے سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا۔ ٹماٹے کا کارٹون بنایا، ٹماٹا بولنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں ایک ایسی سبزی ہوں، ایسی ترکاری ہوں جس کے کھانے سے یہ نقصان ہے، یہ فائدہ ہے۔ جب انسان کے اندر یہ طاقت، یہ صلاحیت ہے کہ جو چیز نہیں بول سکتی اس سے بلوا سکتا ہے، جو رب اور پروردگار جس نے زبان دی، جس نے آنکھ دی، جس نے ہاتھ دی، کیا وہ اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ وہ ان چیزوں سے بلوائے؟ ضرور بلوا سکتا ہے، ضرور یہ چیزیں بولتی ہیں۔ ہاتھ بولنے لگتے ہیں، کان بولنے لگتے ہیں، پیر بولنے لگتے ہیں، ہر چیز انسان کے عضو بول، زبان بند ہو جاتی ہے۔ یوم تشہد السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ دن تمہارے زبانیں گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے۔ لیکن میرے دوستو، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد جو نوجوان ہے ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو صحیح راہ دکھائیں۔ چند مشہور دکھاوے کی بنیاد پر سستی شہرت، ایسی شہرت بھی نہیں ہے جس شہرت سے ہمارے خاندان کا نام بلند ہو رہا ہو، جس شہرت سے قبیلے کا نام بلند ہو رہا ہو، جس شہرت سے ملک کا نام بلند ہو رہا ہو، جس شہرت سے گھر کا نام، والدین کا نام بلند ہو رہا ہو، ایسی کوئی شہرت نہیں ہے، صرف سستی شہرت ہے۔ اس سستی شہرت کی بنیاد پر نوجوان بچے ہمارے دن بدن اخلاق ان کے بگڑتے جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھے تو کہتے ہیں کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ کمائی کا ذریعہ۔ میرے دوستو، یہ ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی فلاح، کوئی ایسی دوسروں کو خدمت کا جذبہ ہے، ایسا دکھایا جا رہا ہے جس میں فلاح خدمت کر رہے ہیں، جس کے دیکھنے سے ہمارے اندر بھی خدمت کا جذبہ ہو، جس کے دیکھنے سے ہمارے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو، نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اخلاق کا جذبہ پیدا ہو، ایسا اس لیے کہ پہلے لوگوں کے اعمال دیکھ کر، لوگوں کی صحبت میں رہ کر لوگ دین سیکھا کرتے تھے، صحبت سے دین حاصل ہوتا تھا، اٹھک بیٹھک سے دین حاصل ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی صحبت حاصل کریں، علماء کی صحبت اور حافظوں کی صحبت، دینداروں کی صحبت، اپنے بڑے دادا پرداؤں کی صحبت، ایسے اختیار کرنے سے ایک جذبہ ایک زمانے میں پیدا ہوتا تھا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ جذبے صرف دیکھنے سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم یوٹیوب میں دیکھیں، ہم فیس بک میں دیکھیں، ہم انسٹاگرام کے اندر دیکھیں، تو نیک جذبات شیطان نے ہمیں اس میں ڈال دیا، جس کی بنیاد پر جذبات اس سے پیدا ہو۔ علماء فرماتے ہیں اگر نیک جذبہ اگر اس سے پیدا ہو رہا ہے، اگرچہ کہ غلط چیز ہے، لیکن اگر صحیح راہ مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، مناسب ہے، لیکن غلط چیز سے غلط راستے پر جا رہا ہے، اگر اس سے روک ٹوک نہیں ہے تو میرے دوستو یہ خاندان کے لیے بھی خطرہ ہے، والدین کے لیے بھی خطرہ ہے، اور امت کے لیے بھی خطرہ ہے، سارے ملک کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو سستی شہرت کی بنیاد پر ایسے ایسے مناظر جو ہم میرے دوستو دیکھنے کے بھی لائق نہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے، ساری امت جنت میں جائے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں۔
खुल्लम खुल्ला गुनाह, जैसे हमारे हाथ में है मोबाइल, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह, चलते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, हर बात करते हुए, हर वक्त, हर लम्हा आदमी के साथ लगा हुआ है और आदमी इसमें मुब्तला है। जवान भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, जानने वाले भी, नहीं जानने वाले भी, दीनदार भी, जिनके पास दीन का कोई मेयार नहीं, सब मुलव्वस है। सबको खौफ नहीं है किसी चीज का, डर नहीं है मेरे दोस्तों, समझ रहे हैं। एक दो चीज ही मैं देखता हूं, उसके बाद क्या है, तौबा कर लूं, नहीं। हाँ, याद रखें, हमने बारहा सुना, एक सदका है सदक़े जारिया, सुना कि नहीं सुना? सदक़े जारिया उस नेकी को कहते हैं जिस नेकी को आदमी किया, दुनिया में रहते हुए भी उसका उसे फायदा होगा, कब्र में जाने के बाद भी अल्लाह उसके कब्र में उसके उस सवाब को, उसकी नेकी को कब्र में भी पहुंचाते रहेंगे। मसलन किसी ने मस्जिद बनवाई, किसी ने मदरसा बनवाया, किसी ने पानी का कुआं खोला, किसी ने किसी की मदद की, मदद का ऐसा रास्ता खोला कि जो बराबर मदद जारी है। ये ऐसे आमाल हैं, इनको सदक़े जारिया कहते हैं, मुसलसल सवाब मिलता रहता। उसकी मिसाल मैं आपको समझाऊं। एक कंपनी ने एक सिम निकाला, जैसे कि जियो सिम ही ले लो, कंपनी वाले ने जियो सिम निकाला। अब इस जियो सिम को निकालकर दुनिया में इसको क्या कर दिया, फैला दिया उसने। अब लोग खरीदने वाले उससे अपना हर चीज, नेट वगैरह, उससे हर एक फायदा उठाते रहते। जो भी उसको खरीदता है उसका शेयर और उसका माल उसको कहां पहुंचता है, उसके मालिक को पहुंचता है, जिसने निकाला, जिसने उसको ईजाद किया, उसके पास उसका माल पहुंचता है। पहुंचता कि नहीं पहुंचता? हालांकि वो तुम्हारे घर आकर रुपया लेकर नहीं जाता, या तुम्हारे दुकान को आकर रुपया लेकर नहीं जाता। तुम खुद ही जब उसको खरीदते हैं तो खुद ब खुद दुनिया का निज़ाम ऐसा है कि उसके अकाउंट में फौरन चले जाता है। जब दुनिया के निज़ाम में ऐसी ताकत है कि खुद ब खुद वो चीज़ उसके अकाउंट में पहुंच जाती है, क्या अल्लाह के निज़ाम में वो ताकत नहीं है? हम नेक अमल करें, हमारे नेकी का सवाब अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में हो, कब्र में हो, हमारे अकाउंट में ना डाले, ऐसा हो नहीं सकता। ये समझाने के लिए मेरे दोस्तों, जैसे ये मुमकिन है तो ये और भी ज्यादा मुमकिन है, ये और भी ज्यादा मुमकिन है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, एक गुनाह जारिया, जैसे नेक आमाल जारी होते हैं जिस पर एक एक नेकी पर सवाब मिलता है, ऐसे ही गुनाह जारिया है जो एक एक गुनाह पर ऐसे ही गुनाह हमारे आमाल नामे में लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने रील्स बनाई, शॉर्ट वीडियोस बनाया, ऐसा वीडियो बनाया जिसमें गुनाह के मंजर, गैर महरम के साथ ऐसे ऐसे हरकत हैं और ऐसी ऐसी घरेलू चीजें हैं जो इंसान के लिए, हर मजहब वाले के लिए गुनाह है। सिर्फ मुसलमान इस्लाम के लिए गुनाह नहीं है, आप जाकर दूसरे मजहब वालों के लिए भी पूछो, बेहयाई नेकी का काम है? वो कहेंगे कि नहीं, शर्म, ये नेकी का, शर्म करना, हया करना, ये नेकी का काम है, बेहयाई नेकी का काम नहीं है। हर मजहब में, हर मसलक के अंदर ये गुनाह ही गुनाह। अब उस गुनाह को किसी नौजवान ने रील्स बनाई, बनाकर उसको यूट्यूब में डाल दिया, इंस्टाग्राम में डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया, और जितने चीजें हैं उन सब में डाल दिया। अब ये रील फिरते फिरते कहाँ फिरती है? ये सिर्फ उसके दोस्तों में नहीं जाती, उसके जान पहचान लोगों के पास नहीं जाती, बल्कि पूरी दुनिया में फैलती है। हर आदमी उसको देखता है, जो जो देखता है उसको गुनाह होते हुए बनाने वाले पर भी गुनाह होता।
قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حابیل اور قابیل۔ ایک بھائی نے اپنے ہی بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، بھائی نے اپنے بھائی کا قتل کیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا خون ہے، دنیا کا سب سے پہلا خون ہے، سب سے پہلا قتل ہے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس ایک قتل کی بنیاد پر قیامت تک جتنے قتل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں ان تمام قتلوں کا گناہ اس آدم علیہ السلام کے بیٹے پر جائے گا۔ کیوں؟ قتل کو ایجاد کرنے والا وہی تھا، اس گناہ کو پیدا کرنے والا وہی تھا، جس کی بنیاد پر تمام گناہ قتل کا جتنا بھی ہے وہ پورا وبال اس پر جائے گا۔ ایسے ہی میرے دوستو ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی فکر کرنا چاہیے، اور اس بات کو سوچنا چاہیے ایک دن یہ چند دنوں کی دنیا ہے، میری جوانی، آج میں جوان ہوں، کل میری جوانی ڈھل جائے گی اور اس کے بعد میرے بچے جوان ہوں گے، میں ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کر یہاں تک کہ قبر کے گڑھے میں چلا جاؤں گا۔ جب قبر کے گڑھے میں چلا جاؤں گا تو میری دنیا کے اندر بنائی ہوئی جتنی ریلز ہیں، جتنے شارٹ فلم ہیں، یہ سارے کے سارے گھومتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے۔ میں جب قبر میں رہوں گا تو ان تمام کا گناہ میرے قبر میں مجھے پہنچا ہے، اس کا عذاب مجھے بھگتنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو بند کر دیں، جو بنانے والا ہے وہی بند کر سکتا ہے۔ اس لیے آج اس بات کی سخت ضرورت ہے، چند جھوٹی شہرت کی بنیاد پر، سستی شہرت کی بنیاد پر، چند جھوٹے لائک کی بنیاد پر، جھوٹے سبسکرائب کی بنیاد پر اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کریں میرے دوستو، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی جوانی کو برباد نہ کریں۔ یہ وہ جوانی ہے جس جوانی میں آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس جوان کی یاد اللہ کے یہاں بڑی معیار رکھتی ہے، بڑا درجہ رکھتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جوان کا ایک سجدہ بوڑھے آدمی کے 100 سجدوں سے زیادہ افضل ہے۔ بوڑھا آدمی 100 سجدے کرے لیکن اس کو وہ اجر و ثواب نہیں ملتا جو اجر و ثواب ایک جوان آدمی، ایک جوان بچہ، ایک نوجوان لڑکا عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس پر اللہ جو ثواب عطا فرماتے ہیں وہ میرے دوستو بوڑھوں کے 1000 سجدوں پر بھی نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہر چیز جواب دینے لگتی ہے، آنکھیں جواب دیتی ہیں، ہاتھ جواب دینے لگتے ہیں، پاؤں جواب دینے لگتے ہیں۔ اب وہ کچھ گناہ کا کام کرنے گیا بھی تو گناہ نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے، لیکن جوان آدمی ہے، اس کے ساتھ ساری چیزیں لگی ہوئی، طاقت ہے، ہمت ہے، اور اللہ رب العزت نے ساری صلاحیتیں اس کو دی ہیں، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، یہ ساری چیزیں، خواہشات بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اپنی خواہش کو ٹھوکر مارا، اپنے شیطان کا مقابلہ کیا، اپنے نفس کو ٹھوکر مارا، بلکہ کہا مجھے میرے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے دنیا میں نیکی حاصل کرنا ہے، میں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر یہ کہہ کر کوئی نوجوان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کیسے خوش ہوتے ہیں معلوم ہے؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، سائے کو ترستا رہے گا، گرمی کی شدت، سورج سوا نیزے پر ہوگا، آج تو ہزاروں میل دور پر ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ گرمی پہنچاتا ہے تو آدمی بے تاب بے قرار ہو جاتا ہے، ہزاروں ایسیاں ڈالے تب بھی ہماری گرمی دور نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ جب سورج سوا نیزے پر آ جائے تو اب گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ گرمی کی شدت میں، اسی گرمی میں آدمی ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ایسی گرمی میں، ایسی دھوپ میں اللہ رب العزت
7 आदमियों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे, उस साए में नौजवान भी रहता है। उस साए में कौन रहता है? वो नौजवान जो अपने तमाम ख्वाहिशात को मिटाते हुए, उन ख्वाहिशात पर अपना पाँव रोंदते हुए अल्लाह की इबादत, अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह का खौफ खाने वाला हो, उस नौजवान को अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाए। आज ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उस साए की हमेशा जरूरत महसूस होगी। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि अल्लाह हर चीज के बारे में सवाल करेंगे। जवानी दी थी, इसको कैसे किस काम पर लगाया, और मैंने तुम्हें वक्त दिया था, जिंदगी दी थी, इस जिंदगी को कैसे इस्तेमाल किया, अल्लाह इसके बारे में पूछेंगे। तब तक आदमी आगे नहीं बढ़ सकेगा जब तक हिसाब नहीं होगा मेरे दोस्तों। आज पूरी इंसानियत खुसूसन नौजवान नस्ल के अंदर किसी किस्म का डर खौफ अल्लाह का नहीं है मेरे दोस्तों। सिर्फ हाथ में मोबाइल है, घंटों मोबाइल। एक तबका वो जो रील्स बनाने वाला, ये भी खतरे में है, गुनाह में। और दूसरे वो तबका है जो देखने वाला, जिसमें जवान भी है, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, जानने वाले भी हैं, उलमा भी हैं, हाफिजा भी हैं, दीनदार भी हैं, सब मुलव्वस हैं देखने वाले। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान की तीरों में से एक तीर क्या है? गैर महरम औरत को देखना। हम तो किसी चलती फिरती औरत को तो नहीं देख सकते, अगर देख लिए तो कोई हमें देख रहा है तो उसकी नजर में आ जाता है, हाँ ये फला देख रहा है, हाँ देख लिया, मैं तू फला को देख रहा था, वो फौरन पकड़ लेगा। इस खतरे से बचाकर शैतान ने, दुश्मनान इस्लाम ने ऐसा हथियार हमारे हाथ में दे दिया कि हम किसी की निगाह में भी नहीं आ सकते। खुद ब खुद जब चाहे आन कर लो, गैर महरम औरत हमारे हाथों में। उलमा फरमाते हैं, अहादीस में यह बात मिलती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत गैर महरम पर निगाह के पड़ने की वजह से ईमान की लज्जत, ईमान की हलावत, इबादत का मजा, इबादत की जो लुत्फ है वो छीन लेते हैं, नेकियों की तौफीक छीन लेते हैं, और गुनाहों का वबाल आ जाता है, बेबरकतियां आ जाती हैं, और दुश्मनियां पैदा होती हैं, नफरतें पैदा होती हैं। और ऐसे ऐसे वीडियोस जब देखने लगते हैं, औरतें हो मर्द हो, कि जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि किसी का घर खुशनुमा दिखाया गया, किसी का बेडरूम खुशनुमा दिखाया गया, किसी के फर्नीचर अच्छे दिखाए गए। जो देखने वाले हैं, हर कोई मालदार नहीं होता, हर कोई आदमी उसी मेयार का नहीं होता। जो चीजें देख रहा है उसमें गरीब भी होता है, उसमें ऐसा आदमी भी होता है जो इन चीजों को खरीद नहीं सकता। जब वो चीजें देखेंगे तो ऐसी सूरत में वो हमारे बड़े लोगों से फरमाइशें करेंगे कि तुम क्या करते हो, देखो मैंने फला चीज ऐसी देखी है, वो अपने घर को ऐसे सजाया है, अपने घर में ऐसी चीजें लाया है, अब ऐसी ऐसी चीजें वो खरीद कर देता है, तुम तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। अब यहां से दोनों के दरमियान झगड़े शुरू होते। अब ये झगड़े कहां मेरे दोस्तों? अपने टूटने का, जिंदगी के टूटने का सबब बन जा। आज यही हो रहा है, लेकिन हम इसको मामूली समझ रहे हैं और इसको आसान समझ रहे हैं। इस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पर तवज्जो है, हमारी चीजों पर तवज्जो है, लेकिन इस गुनाह पर किसी को तवज्जो नहीं है। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकात में आलिया ने अपने एक बयान में कहा, वो किसी बच्चे से पूछ रहे थे, बेटा तुझे क्या चाहिए? स्कूल गए तो स्कूल में पूछा, बच्चे ने कहा, हजरत मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, बस एक ख्वाहिश है, वो ये है कि मैं मोबाइल बन जाऊं। मैं खुद क्या बन जाऊं? मोबाइल बन जाऊं, स्मार्टफोन बन जाऊं और एप्पल फोन बन जाऊं। क्यों बेटा तुम्हारे अंदर ऐसी ख्वाहिश है? तो वो कहने लगा, स्कूल आते हैं तो टीचर के हाथ में भी मोबाइल, स्कूल से घर जाते हैं, घर के जितने भाई बहन हैं
بھائی ہے تو بھائی کے ہاتھ میں، بہن ہے تو بہن کے ہاتھ میں، ماں ہے تو ماں کے ہاتھ میں، باپ ہے تو باپ کے ہاتھ میں، چاچا ہے تو چاچا کے ہاتھ میں. کوئی بھی، میں بچہ ہوں، میرے ساتھ بچپن کی محبت کا کوئی معیار اور شفقت کا کوئی معیار مجھے گھر میں نہیں ملتا. نہ مجھے ماں پیار کرتی ہے، نہ مجھے باپ پیار کرتا ہے، نہ بھائی محبت کرتا ہے، نہ بہن محبت کرتی ہے. اب میں محبت اگر لینے والا بن جاؤں تو میں خود موبائل بن جاؤں گا تو سب مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. میں بھائی کے ہاتھ میں بھی رہوں گا، میں ماں کے ہاتھ میں بھی رہوں گا، میں بہن کے ہاتھ میں بھی رہوں گا، میں چاچا کے ہاتھ میں بھی رہوں گا. اس لیے مجھے کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہے، بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں موبائل بن جاؤں. تو جو گناہ ریلز بنانے والے کو ہوتا ہے وہی گناہ دیکھنے والوں کو بھی ہوتا. میرے دوستو، ایک زمانہ تھا، ہمارے نوجوانوں کی داستانی لکھی ہوئی ہے، تاریخ ان کو یاد کرتی ہے اور ان کے واقعات تاریخ کے سنہرے اوراق میں درج ہیں. لیکن آج کے نوجوانوں میں ایسی تاریخ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، ایسی تاریخ بنانے کی فکر اور سوچ بھی نہیں ہے، اور معیار اتنا گھٹیا ہے، اخلاق اتنے گرتے جا رہے ہیں. نہ باپ کی قدر، نہ علماء کی قدر، نہ بہن بھائیوں کی قدر، نہ کسی چیز کا فیوچر بھی نہیں ہے ان کا سامنے کہ ہم کیا کریں گے. ایسی نوجوان ترقی کر رہی ہے. یاد رکھو میرے دوستو، ہر ایک کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. جو وقت اللہ نے دیا ہے اس وقت کا حساب. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہے. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک نوجوان ایک گھر بنا رہا ہے. نوجوان بچہ گھر بنا رہا ہے اور سارا پلان اس کے پاس موجود ہے اور کام کرنے والے مزدور بھی موجود ہیں. سب کو ہدایت دے رہا ہے کہ یہ چیز یہاں بنے گی، یہ چیز یہاں بنے گی، ہال یہاں ہوگا، کچن یہاں ہوگا، آنے والے مہمان یہاں ہوں گے. یہ ساری چیزوں کی ترتیب دے رہا ہے. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے پاس گئے. بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہ میں محل بنا رہا ہوں حضرت. آپ یہاں کہاں؟ تو اس وقت میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا جو تم محل بنا رہے ہو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، کیا تم اس کو سن لو گے، مان لو گے؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہاں حضرت، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، بڑے ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، میں ضرور آپ کی بات کو مانوں گا، تسلیم کروں گا. تو حضرت نے کہا یہ اس پر کتنا خرچہ آئے گا؟ تو اس نے کہا اتنے 1000 دینار، اتنے 1000 درہم. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا جتنی لاگت سے تمہارا محل تیار ہو رہا ہے وہ تمام پیسہ مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کے محل کا وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں جنت کے محل کا وعدہ کرتا ہوں. نوجوان نے کہا کہ حضرت ایک رات مجھے سوچنے کا موقع دو، انشاءاللہ میں صبح اس کے بعد آپ کو بتا دوں گا کہ محل مجھے بنانا ہے کہ نہیں بنانا. تو صبح اب رات میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس نوجوان کو ہدایت عطا فرما، اس کی جوانی کو دین پر لگا دے، اس کی استعداد و صلاحیت کو صحیح راستے پر لگا دے. تو آج ایسے دعائیں کرنے والے بھی ختم ہو گئے. صرف محنت 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 نہیں میرے دوست، محنت کے ساتھ ساتھ دعا. جب دعا ہوگی اور محنت ہوگی، کارگر ہوگی. تو ہمارے اولیاء اللہ راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، دن میں محنت کرتے تھے. تو صبح ہوئی تو فوراً اس نوجوان کے پاس گئے. تو نوجوان اپنے درہم و دنانیر سے بھری ہوئی تھیلی حضرت کے حوالے کرتے ہوئے کہا حضرت آپ نے وعدہ کیا ہے، میں صرف زبانی وعدے پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہوں، آپ مجھے لکھ کر دیں، پیپر پر لکھ کر دیں. تو حضرت نے قلم لیا اور ایک پیپر لیا، اس پر لکھ کے دیا کہ میں اتنے دراہیم اور دنانیر کی بنیاد پر اس نوجوان سے جنت میں محل کا وعدہ کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ تجھے جنت میں محل دلا کر رہوں گا. چند دن گزر گئے، لکھ کر اس بچے کو بھی دے دیا.
ابھی 40 دن کی بھی مدت نہیں گزری تھی، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا اسی محلے سے گزر ہوا تو وہاں آپ مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھ رہے تھے تو ایک مسجد کے محراب میں نماز کے بعد دیکھا تو ایک پرچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس پرچے کو اٹھایا تو دیکھا تو وہ وہی پرچہ ہے جو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان بچے کو لکھ کر دیا تھا، وہی پرچہ ہے۔ جب اس کے پیچھے پلٹا کر دیکھا تو روشنائی کے بغیر ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ اے مالک بن دینار، جس کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا ہے، ہم نے اس وعدے کو پورا کر دیا، ہم نے محل دے دیا ہے، محل دے دیا ہے۔ اس کے پیچھے کے صفحے پر لکھا ہوا تھا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس صفحے کو، اس ورق کو لے کر مسجد سے باہر نکلے، اس نوجوان کو تلاش کرتے کرتے اس کے گھر پہنچے، گھر جا کر معلوم کیا کہ وہ جوان جو اس گھر میں رہتا تھا کہاں ہے، تو آزو بازو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس جوان کا انتقال ہو گیا، اس جوان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اس جوان نے انتقال ہونے سے پہلے کچھ کہا تھا، کچھ دیا تھا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں سے پوچھا تو کہ ہاں، اس نے ایک چٹھی دی تھی جو اپنے قبر میں اپنے کفن کے ساتھ رکھنے کا ہمیں وصیت کیا تھا، ہمیں نصیحت کی تھی، اور ہم اس چٹھی کو اس کے قبر میں اس کے کفن کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے جیب سے وہ پرچہ نکال کر لوگوں کو بتایا، کیا یہی چیٹی تھی؟ کیا یہی چیز تھی؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں حضرت یہی ہے۔ اب سارے نوجوان، سارے محلے والے آ کر کہنے لگے، ہماری طرف سے 1,00,000 درہم لے لو، ہماری طرف سے ایک گھر لے لو، ہمیں بھی جنت میں محل دے دو، ہمیں بھی جنت میں محل دے دو، اور لکھ کر دے دو۔ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بن دیکھے کا معاملہ تھا، وہ غیب پر اس نے ایمان لایا تھا، اب تم لوگ دیکھ کر ایمان لا رہے ہو۔ میرے دوستو، اس نوجوان کی قربانی دیکھیں، صرف ایک بات کی بنیاد پر نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، بلکہ اپنا سارا مال صرف اس بنیاد پر دے دیا جو چیز اس کے سامنے بھی نہیں ہے اور جو مرنے کے بعد آنے والی ہے، وہ ہے جنت کا محل۔ اس کے لیے دنیا کا مال بہت بڑا ذخیرہ دے دیا۔ آج ہمارا نوجوان نہ اس کو آخرت کا یقین ہے، نہ موت کا ڈر ہے، نہ قبر کا ڈر ہے، نہ آگے فیوچر کا کوئی ڈر ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ صبح ہو رہی، شام ہو رہی، بس کوئی ریل بنا رہا ہے، کوئی وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اس میں ہم اپنا وقت اپنا برباد کر رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی ہوگا تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہوگا، ہم کو محاسبہ اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ تو کیا دیں گے میرے دوست؟ وہ وقت آنے سے پہلے اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، اللہ سے ڈر کر نیک اعمال کر لیں، نیک زندگی گزاریں، نماز کی پابندی کر لیں، اپنے اوقات کی صحیح استعمال کر لیں۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو میرے دوستو پھر اس کے بعد کوئی وقت آنے والا نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جلد سے جلد سنتیں ادا کر لیں۔